بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں۔ فرشتہ وہ معصوم ہوتا ہے، اور فرشتہ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا، کوئی گناہ فرشتہ نہیں کرتا، اور شیطان یہ سارے گناہ کرتا ہے، اس کے یہاں خیر نہیں۔ اور انسان یہ جو ہے کبھی گناہ کرے گا، کبھی نیکیاں کرے گا، کبھی گناہ کرے گا، کبھی نیکیاں کرے گا، اس طریقے سے انسان چلتا رہے گا۔ تو قرآن شریف میں اللہ جل جلالہ عم والہ نے استغفار کی فضیلتیں بہت بیان کی، حدیثوں میں تو بہت آئی، اور قرآن شریف میں جگہ 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 پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کرو توبہ کرو۔ اگر ہم خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحالی والی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اسے قوت دے، اسے طاقت دے، خوشحالی والی زندگی ہو۔ تو کیا کرو؟ یوں کہ استغفار کرو۔ سورہ ہود میں شروع میں ہی ہے کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم اے قوم استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہیں خوشحالی والی زندگی دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے سلف صالحین اور فقہاء اور صلحاء اور علماء سب سے زیادہ استغفار کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، لیکن لفظی استغفار نہیں۔ اللہ توبہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور بیٹھا بیٹھا کیا کہتا ہے؟ اللہ توبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ۔ اس کو استغفار نہیں کہتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب باہر جا کر، مسجد کے باہر جا کر پھر وہی گناہ کیا، پھر معافی مانگی، پھر معاف ہو گیا، پھر باہر گیا، پھر وہی گناہ کیا، پھر معافی مانگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہ یستہزئ مع ربہ، یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کہ یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔
استغفار، توبہ، یہ بہت بڑی چیز ہے، رزق کو بھی لاتی ہے۔ رزق کی تنگی جو آج کل لوگ پریشان ہیں، وہ تنگیاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ ہم سنتے تھے اور گنتے بھی تھے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ جملے پڑھتے تھے۔ رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، یہ قرآن شریف کا ٹاپ جملہ ہے۔ یہ رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، معاف بھی کر، رحم بھی کر، معاف بھی کر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا، ایسا پڑھو۔ قرآن شریف میں کہا کہ ایسا پڑھو، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ ایسا کہیے۔ یہ آسمانوں سے کہلوایا اور حضور کے واسطے سے ہمیں کہلوایا کہ آپ ایسا پڑھیے۔ حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے آ کر کہا کہ رزق کی بڑی تنگی ہے، حسن بصری نے کہا کہ استغفار کر۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے، تو حسن بصری نے کہا استغفار کر۔ تیسرا آدمی آیا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ استغفار کر۔ چوتھا آیا کہ ہمارے یہاں لڑکیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے لڑکے دے، کیونکہ استغفار کر۔ کسی نے کہا مجھے مکان کی ضرورت ہے، فرمایا استغفار کر۔ تو شاگردوں نے کہا حسن بصری سے کہ ہر آدمی کو، بولے ہر آدمی کا علاج استغفار ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ آدمی کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ استغفار کرنا آسان ہے لیکن گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ عادت جاتی نہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ عادت جاتی نہیں۔ رشوت لینے کی عادت ہے، وہ عادت جاتی نہیں۔ بد نظری کی عادت ہے، وہ عادت جاتی نہیں۔ یہ خطرناک رذائل ہیں جو آدمی کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر پارے میں آپ کو استغفار کا ملے گا، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ جملے سے۔ قرآن شریف میں الگ الگ جملے، الگ الگ جملے، الگ الگ قصے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الگ الگ الگ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرے تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قصے ہوتے تھے۔ ایک بہت شرابی کبابی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت شرابی کبابی، خراب آدمی، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ کوئی جوان لڑکی کا انتقال ہوتا تو قبر کھود کر اس سے صحبت کرتا، یہ روایتوں میں آتا ہے۔ اور حضور زندہ تھی، یہ جو قصہ ہوا وہ حضور زندہ تھے۔ دیکھتا کہ کون سے جوان عورت کا انتقال ہوا ہے تو بقی میں لوگ دفن کرتے تھے، اس کی عادت تھی۔ پھر کفن بیچ دیتا تھا یا کفن کو جلا دیتا تھا۔ دن گزرتے گئے تو ایک مرتبہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا حضرت عمر بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے، بہت رویا۔ وقت آیا اس کی ہدایت کا، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اس کی ہدایت کا وقت آیا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، بڑے صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ بیٹھا ہوا جو رو رہا ہے۔ تو حضرت عمر، حضور نے بھی دیکھا کہ آدمی رو رہا ہے، کوئی پریشان ہے، کیا حال ہے اس کا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو تم، کیا بات ہے؟ تھوڑا اٹھایا اس کو، اٹھا کے لے گئے، بھائی آپ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ مجھے یہ علت لگی ہوئی ہے، اب میں پریشان ہوں کہ میری عادت کیسے چھوٹے۔ حضرت عمر تھوڑے جذباتی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اتنا اچھا ماحول ہے یہاں مدینہ منورہ کا،
اور تو بھاگ یہاں سے نکل. حضرت عمر نے تو ڈانٹ کر نکال دیا. اب مدینہ میں دکھنا نہیں چاہیے تو. اچھا مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی تھی, تو چھوٹی بستی میں نیا کون آیا, پرانا کون آیا, نیا کون ہے, پرانا کون ہے, وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے چھوٹی سی بستی کے اندر. بڑا شہر ہو تو پتہ نہیں چلتا. نکال دیا اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں حضرت عمر کو. پھر آپ لے کر گئے تھے, کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے, بات آئی گئی ہو گئی, بھول گئے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, حضور صاحب جبریل آئے, ایک تمہارا امتی جو ہے فلاں جگہ پر پریشان ہے, اس کو بولا. فوراً حضور کو یاد آیا, ہاں ہاں ہاں. حضرت عمر کو بولا ہے, بھائی وہ آدمی کا. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ تھا اس کی عادت تھی, مرحوماؤں کے ساتھ ایسے زنا کرتا تھا وہ. تو آپ نے فرمایا تم نے مدینہ سے کیوں نکالا اس کو؟ یہ قصور ہے, اس کا اقرار کر دیا, ٹھیک ہے قصور ہے, لیکن آپ نے مدینہ سے کیوں نکالا؟ جاؤ بلا لاؤ. اس کے بارے میں احکامات آئے ہیں, بلا لاؤ. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پھنسا. بھائی میں نے تو اس لیے کہا بھائی ایسے آدمی ہمارے ماحول میں کیوں رہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. توبہ کا دروازہ جو ہے, استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آدمی آ جائے, چوک ہوتی ہے. ہاں محروم کون رہتا ہے؟ جس کے دل میں اس کا احساس نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں. گناہ کا احساس نہیں ہے, وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں اس کو. جاؤ. احساس ہوگا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے. جب ہمارے دل میں یہ احساس ہے یار میں یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہوں, فلاں کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں کی زمین میں نے دبائی ہوئی, یہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں کا مال میں بھڑپ کر کے بیٹھا ہوں کوئی میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اندر کی جو روحانیت ہے وہ جاگے گی نا, تو اللہ اس کے کبھی نہ کبھی ہاتھ پکڑ لے گا. تو وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے رو رہا تھا کہ میں جب کر رہا ہوں, اس پر جو ہے اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. جاؤ بلا لا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ہی جانا پڑا لینے کے لیے, اور میں ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کہیں میرے بارے میں کوئی یعنی میری پکڑ نہ ہو جائے. میں نے حضور سے تو پوچھا نہیں تھا. خیر اسے لایا. اچھا وہاں بیٹھ کر بھی وہ روتا تھا, کیونکہ ہر آدمی کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. دنیا والوں کے پاس جانا ہو آپ کو تو آپ کو کتنے حوالوں کی ضرورت ہے, کتنے. اللہ کے پاس پہنچنا ہو تو کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل جائے گا. ان اتیتنی لیلا قبلتک, ان اتیتنی نہارا قبلتک. رات میں آئے گا میں قبول کر لوں گا, وعدہ ہے. دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا, یہ وعدہ ہے. 24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں بندوں کی طرف. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی بھائی؟ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں, اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. کوئی حکومت یہ اعلان نہیں کرتی کہ تم آ جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے. باپ اعلان نہیں کرتا بیٹا تو آ جا میں معاف کر دوں. اندر کچھ نہ کچھ رکھے گا. اور حکم الحاکمین کیا کہتا ہے کہ تو آ جا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. ندامت کا آنسو, ایک ندامت کا آنسو,
آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں، غم کے، خوشی کے اور ندامت کے۔ خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی چیز مل گئی، کوئی اچانک کا خیر مل گیا، کوئی بڑا کام ہو گیا تو آدمی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آتے ہیں، اللہ تو نے میرا یہ کام کر دیا، میں تو اس لائق نہیں تھا، تو مجھے تیرے گھر پر تو نے بلا لیا، تو نے مجھے توفیق دے دی، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ تو آدمی تنہائی میں روتا ہے، تو کہتے ہیں خوشی کے آنسو۔ اور کبھی غم کے آنسو ہوتے ہیں، کوئی حالات آئے تو اس پر آدمی غم کرتا ہے، نامناسب حالات میں آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے، تو خودکشی کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، خودکشی کرنے سے تو مسئلہ اور بڑھے گا۔ آدمی پر نامناسب حالات آتے ہیں تو آدمی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، تو کیا خودکشی کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ خودکشی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ تو مسئلہ اور بڑھتا ہے، وہ تو بڑا گناہ کیا۔ غم میں آدمی روتا ہے تو وہ آنسو گرم ہوتے ہیں، اور ندامت کا آنسو جو ہوتا ہے وہ جہنم میں جو بڑے بڑے انگارے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ انگاروں کے، ایک ندامت کا آنسو اسے بجھا دیتا ہے، ایک ندامت، چپکے سے آدمی ندامت کا آنسو بہا دے، تو اپنے ساتھ معاملہ آدمی کلیئر کرے۔ تو وہ آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ روتا روتا بیان کرتا گیا ہے، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ تو کہا جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ استغفار کرتا رہے، چلتا رہے، ڈیلیٹ ہو گئے۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے، سمجھانے کے لیے سمجھا دوں کہ استغفار کسے کہتے ہیں، توبہ کسے کہتے ہیں۔ استغفار کہتے ہیں جیسے موبائل میں ہم اوپر سے کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیں، اوپر سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اندر سے ڈیلیٹ نہیں ہوا، اندر ہے۔ اور توبہ کہتے ہیں کہ موبائل بالکل کلیئر کر دے آدمی، اندر سے بھی ڈیلیٹ کر دے، سب ڈیلیٹ، یہ توبہ۔ توبہ بڑی بہن ہے اور استغفار چھوٹی بہن ہے۔ مرنے سے پہلے استغفار کام نہیں آتا، مرنے سے پہلے توبہ کام آتی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ اسی لیے جو استغفار کے صیغے ہیں اس میں دونوں صیغے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، دونوں صیغے آ گئے، استغفار بھی آ گیا، توبہ بھی آ گیا۔ اصل استغفار یہ ہے جس میں استغفار بھی ہو اور توبہ بھی ہو۔ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ قرآن میں أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تواب بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ یعنی کوئی آئے گا تو میں اس کو دھکا نہیں دے دوں گا، لیکن صحیح دل سے آگے، منافقت والے دل سے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چالاکیاں جانتا ہے کہ کون بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے، کون بیوقوف بنا رہا ہے اور کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے۔ اس کے یہاں چھپی ہوئی تو کوئی چیز ہے نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اس لیے آدمی دیکھیے اس وقت میں اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، حالات، کاروباری حالات، بیماریوں کے حالات، بڑی مشکل کے بعد یہ مسجدیں کھلی، اب اللہ کرے قیامت تک کھلی ہی رہے۔ آج تو سوچتا ہے بیماری کی وجہ سے دور کر دیا تھا، نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مسجد کے دروازے بند کر دیے تھے ہمارے لیے۔ توبہ کرے آدمی، استغفار کرے، مانگتا رہے، چلتا رہے، غفور رحیم۔ تو حسن بصری نے کہا میں نے اس لیے اس کو کہا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کبھی نصیحتیں کرتے تھے، گھر میں جیسے باتیں ہوتی ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بے استغفار کرو، توبہ کرو،
اللہ کو بہت پسند ہے. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دو باتیں بتائی. پیارے نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا. نبی ہوتا ہے تو نبی عذاب کو دور کر دیتا ہے. اللہ پاک میں کب تک رہوں گا؟ یوں کہا جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی ان پر عذاب نہیں آئے گا. اس لیے اٹھتے بیٹھتے آدمی صرف اتنی عادت ڈالے، الفاظ نہیں آتے عربی کے تو آدمی کہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اس لیے ہمارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی زبان کا گناہ، کبھی آنکھوں کا گناہ. یہ زبان کے گناہ بہت ہوتے ہیں. بہت سوچ سمجھ کر آدمی بولے. سورہ کہف میں کیا جملہ کہا؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. ان کی زبانوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں بڑی بھاری جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ خود بد دعا کرتا ہے. بتاؤ کہ جو جھوٹ بولے یہ اللہ کی بد دعا. اتنی خراب چیز ہے جھوٹ کہ رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں. یہ کہ مومن سب گناہ کر سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اس لیے گناہوں سے بچنا اور آدمی استغفار کی کثرت کرے. جس زمانے میں خانقاہیں ہوتی تھی، یہ ہماری امت جو چلی، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد پھر جو خلفاء راشدین کا دور آیا، اس میں غزوے وغیرہ سارے کے سارے چلے. اس کے بعد کچھ دنیا کے حالات نے ایسا کروٹ لیا کہ کروٹ لینے کے بعد پھر خانقاہوں کا دور آیا. بڑی بڑی خانقاہیں بنی اور بڑے بڑے مشائخ ہوتے تھے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دعوت کا کام دے دیا کہ جس میں تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، توبہ بھی ہے، استغفار مجموعہ، ساری جتنی جماعت ہے اس کا مجموعہ ہے دعوت تبلیغ کا کام. کہ آدمی نکلے اللہ کے راستے میں نکلے تو نکل کر جو ہے اسے مسجد کا ماحول ملتا ہے. مسجد کے ماحول میں کم سے کم 5 وقت کی نمازیں تو پڑھ ہی لیتا ہے جماعت کے ساتھ، فجر تو ہوئی جاتی ہے جماعت کے ساتھ. تو سلف صالحین کے زمانے میں جب لوگ آتے تھے ان کے پاس تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا جیسے ہماری مہندی مسجد ہے تو چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، چھوٹا ایک آدمی سو سکے اتنا، ایک کمرہ یہاں، ایک کمرہ یہاں، ایک کمرہ یہاں، اور لمبی چوڑی مسجدیں ہوتی تھی. ہر ایک مرید کو ایک کمرہ دے دیتے تھے اور سب سے پہلے کہتے تھے کہ 1000 مرتبہ استغفار سب سے پہلے پڑھو، 1000 مرتبہ. پھر جو آہستہ آہستہ ایک چلہ لگواتے تھے وہاں، اور ایک چلے میں جو ہے ان سے کہتے تھے کسی سے زیادہ مذاکرہ نہیں کرنا، کھانا یہاں کھا لینا، اور رہنے کی جگہ آپ کی یہاں ہے، وہاں بیت الخلاء ہے، اور یہ مسجد ہے، یہاں اگر قرآن پڑھنا، یہ کرنا. یہ اصلاح کرتے تھے. تو پہلا جو ڈوز دیتے تھے وہ استغفار کا دیتے تھے. جیسے ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو پہلا ڈوز دیتا ہے نا، پہلا آپ یہ ڈوز کر لو، بعد میں یہ لینا آخر والا. دل چمکاتے تھے تو پہلے دل چمکاؤ. اور دل کیسے چمکتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے دل چمکتا ہے. اور استغفار میں کلمہ بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے ہماری شریعت میں. چوک ہو گئی آدمی رجوع کر لے، معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے چوک ہو گئی، پھر نیک راستہ، اچھا راستہ جو اختیار کرے. انی لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. میں معاف کروں گا اس آدمی کو جو توبہ کرے گا، اچھا اعمال کرے گا، میں اسے معاف کر دوں گا. تو وعدہ کیا ہے. اس لیے آج کل جو نامناسب حالات ہے، ان نامناسب حالات کا علاج احکامات کا پورا کرنا ہے. حکام کی وجہ سے نامناسب حالت نہیں آتے کہ حکام خراب ہے، یوں کرنا.
احکامات کے توڑنے کی وجہ سے نامناسب حالات آتے ہیں کہ جیسے ہمارے اعمال زمین سے آسمان پر جاتے ہیں اس اعتبار سے اللہ کے فیصلے وہاں سے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو اترتے ہیں وہ اندھا دھند نہیں اترتے، پیچھے کچھ نہ کچھ بہت بڑی لائن ہوتی ہے جو اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ تنہائیوں کے گناہوں سے آدمی بچے، آج کل تنہائی میں گناہ کرتا ہے آدمی۔ علماء نے لکھا ہے کہ تنہائی کے گناہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں اور تنہائی کی توبہ سب سے اچھی ہوتی ہے۔ ایک تو سب کے سامنے روئے آدمی، بھئی یہ تو اس میں تو ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن تنہائی میں آدمی روئے اور اپنا معاملہ اللہ سے کلیئر کرے کہ اللہ مجھ سے چوک ہو گئی، میں نے غیبتیں بہت کی۔ میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ کسی کی غیبتیں میں نے بہت کی ہے، اب وہ تو مر گیا، اب معافی مانگنے کے لیے میں کہاں جاؤں؟ پتہ نہیں کتنوں کی غیبتیں کی ہیں، میری زبان تو میلی ہے، میں کیا کروں؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا تو استغفار بہت کر اور جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعا کر۔ یہ عبداللہ بن مبارک کا ہی فتویٰ ہے، کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا جو انہوں نے دیا ہے۔ اس نے کہ سوال ہی کیا کہ میں نے تو ہزاروں لوگوں کو غیبتیں کی ہیں، میں پہچانتا بھی نہیں ان لوگوں کو، اور غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ تو جو ہے نا استغفار بہت کر، اور جن لوگوں کو غیبت کی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جس کا تجھے تو نام بھی بات یاد نہیں ہے، آج انسان کو نام کہاں یاد ہے؟ فلاں عبداللہ بھائی کی غیبت کی، عبد الرحمن بھائی کی غیبت کی، اشرف بھائی کی غیبت کی، کیا یاد رہتا ہے؟ بس اللہ سے کہے اللہ پاک جس کی میں نے غیبت کی ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے دے، اے اللہ اس کے اولاد میں برکت دے دے، اے اللہ اس کو صحت دے دے، بس یہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سارے تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ عبداللہ بن مبارک کا فتویٰ ہے۔ آدمی اتنا تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اور اللہ سے امید رکھ، لیکن ساری دنیا میں تو کہاں جائے گا لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اس لیے گناہوں سے آدمی بچے، اور گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کم بولو، بولو کم۔ آدمی جو بولتا ہے سمجھ نہیں سکتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور سامنے والے پر کیا گزر رہی ہے، یہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ فرمایا کہ دیکھو کہ بات کرنی ہے تو اچھی کرو، نہیں آتی خاموش رہو، آپ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، لیکن شرط ہے کہ آپ کسی کو بتانا مت۔ میں سوال کرتی ہوں لیکن آپ کی بیوی ہوں اس لیے پوچھ رہی ہوں، لیکن شرط ہے کہ آپ کسی کو بتانا مت۔ تو حضور نے کہا میں جواب دوں گا وہ بھی تو کسی کو مت بتانا، بات بھی پورا کریں گے۔